میں امداد سنو کل کا دن بڑا عجیب و غریب تھا، عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے آتی رہیں، اور ان خبروں کا اگر آپ بغور جائزہ لیں یا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، گہرائی میں جا کر ان کے اوپر اگر سوچیں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گھروں کی لڑائیاں جو ہیں وہ سیاست کے میدانوں میں آ گئی ہیں۔ ایک طرف پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس ہے، ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اور دوسری طرف عالمی معاملات ہیں۔ عالمی افق پر بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر عجیب و غریب قسم کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ جیل سے جو خبر آئی عمران خان صاحب کی زبانی، یعنی عمران خان صاحب کا جو گفتگو تھی، وہ جو علیمہ خان نے اپنی زبان سے سنائی کہ عمران خان نے یہ بتایا ہے، یعنی یہ کہ عمران خان صاحب کی بہن جو ہے وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، یہ الزام لگایا علی امین گنڈاپور نے، پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہیں، یہ بات۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا ہے، علی امین گنڈاپور نے یہ بات کی، اور عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو یہ بات کیوں بتائی، اور اس کی ریزن کیا ہے، اس پر آگے چل کر میں آپ کو اندر کی جو بات ہے یا جو راز کی باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، اب تو پیپلز پارٹی نے مطالبہ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو حکومت چاہیے، تو پھر مریم نواز صاحبہ سے کہیں کہ وہ معافی مانگیں جو اپنے بیانات انہوں نے دیے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق، یا پیپلز پارٹی کے متعلق، یا سندھ کے متعلق، دیگر صوبوں کے متعلق۔ اب کیا یہ ہوگا؟ مریم نواز صاحبہ معافی مانگیں گی، اور پھر مریم نواز صاحبہ کی جو ریسنٹلی جو انہوں نے کچھ دنوں سے جو تند و تیز سیاست شروع کر دی ہے، جو ذرا جذباتی انداز اختیار کر لیا ہے، وہ کیا صرف پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ کہا پھر یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ بھی شریف خاندان کے گھر کی لڑائی ہے، اور وہ کسی اور انداز میں مریم نواز صاحبہ لڑ رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ گھر کی لڑائی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس لڑائی کا نقصان بہرحال مریم نواز کو ہو نہ ہو، شہباز شریف صاحب کو ضرور ہونا ہے۔ اس وجہ سے صورتحال کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ عالمی افق پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے اگر کوئی امن فوج بنتی ہے غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، تو پاکستان اپنی فوج بھیج سکتا ہے، یعنی ہم نے اوپر ایک کمنٹمنٹ کی ہوگی، یا کم از کم اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے مسئلے کا حل رکھیں ذرا سامنے، اگر قابل قبول حل کوئی ہوگا تو ہم بھی اپنی فوج لے کر آ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جی فلسطینی ریاست کو 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کا صدر ٹرمپ صاحب نے پرسوں رات کو پیش کیا، ان کے ساتھ مل کے، نیتن یاہو کے ساتھ، اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مل کے، اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر صاحب کی ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے بعد ایک اپنی عبرانی زبان میں ایک بیان جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم تو 2 ریاستی حل کی طرف جا رہے تھے کہ اگر 2 ریاستیں تسلیم کی جائے، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے، اور اسرائیل ذرا فلسطین کے جو مقبوضہ علاقے وہ خالی کر دے، تو ٹھیک ہے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ تو ادھر سے مکر گئے جی اپنا نیتن یاہو صاحب، ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج بھیج سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تعریف کر لی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنے عاصم منیر صاحب کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ تو ظاہر ہے مکھن تو لگا رہے ہیں نا ٹرمپ، یہ جو ماحول انہوں نے بنایا ہوا مکھن لگا کے بنایا ہوا، تھوڑا سا مکھن ہمارے وزیر اعظم کو لگا دیتے ہیں، بہت زیادہ ہمارے فیلڈ مارشل کو لگا دیتے ہیں، کچھ عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو لگا دیتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو دنیا کی سب سے پرانی جنگ ہے اس وقت دور حاضر کی، اس کو کسی طرح، یعنی جنگ تو نہیں ہے، قبضہ ہی ہے اسرائیل کا فلسطین پر، لیکن کہتے وہ جنگ ہے، تو اس کو کسی طریقے سے ختم کروایا جا سکے۔ تو دنیا میں یہ چل رہا ہے سارا کچھ، اور سعودی ولی عہد پاکستان آنے کو تیار ہے، انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے دنیا میں۔ اپنے ہاں کیا چل رہا ہے؟ اپنے یہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کروایا تھا 27 ستمبر کا، اور عمران خان صاحب اتنے بدبخت ثابت ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، جب وزیر اعظم تھے تب سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ سونے کو ہاتھ لگائیں گے تو مٹی ہو جائے گی،
مٹی ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب کے ستارے جو ہیں وہ جواب دے چکے ہیں۔ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی اپنی اعمال ہوتے ہیں، آپ کے اپنے کرما ہوتے ہیں، آپ کا جو آپ کے آگے آتا ہے۔ میں بہت تھی خان صاحب میں، اور میں سے زیادہ وہ باہر نکلتے نہیں تھے۔ ان دنوں مریم نواز صاحبہ بھی کچھ اسی طرح کا لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے۔ میں آگے چل کر آتا ہوں، انہوں نے وہ مریم نواز آپ کو پیسے دے گی، مریم نواز نے آپ کو بس دی ہے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، آپ کو یاد ہوگا باہر کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں جا کر ایسی اتروں گا۔ حکمران کا لب و لہجہ ظاہر ہے، وہ جتنی بڑی آپ کے پاس اختیار اور طاقت ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کو عاجز ہونا پڑتا ہے، تب جا کے سیاست چلتی ہے، تب جا کے حکومتیں چلتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب یہ کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ دن، سیاسی دن گنے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو عمران خان کے ساتھ گیا، جو ساری زندگی جو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کا پانی بھرتے تھے اور وہ لاڈلے تھے، آنکھ کا تارا تھے، شیخ رشید سے لے کر پرویز الہی صاحب تک، کون کون ٹکے ٹوکری نہیں ہوا، تو یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے جلسے اور تحریکیں شروع کروائی، تب بھی میں نے گزارش آپ کو کی، اکتوبر میں کی، 26 نومبر کے ٹائم پر کی، اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب جو ایکٹیویٹی اپنی اوپر جو آئی مصیبتیں ٹلوانے کے لیے کرتے ہیں، ریلیف لینے کے لیے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، ان کے لیے ایک نئی مشکل اور مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ پارٹی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 26 نومبر کو کیا کیا نہیں ہوا۔ جو لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ سوچ کر، یا جن کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ چل کے بیٹھ جائیں گے ڈی چوک پر اور عمران خان صاحب کو واپس لائے بغیر نہیں آئیں گے، وہ لوگ بیچارے دیکھتے رہے کہ ہمیں لانے والے ہیں کدھر۔ پھر لانے والوں نے جھوٹا ڈرامہ رچایا، کوڑا سندھی میں کہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں، بلکہ ہمارے جو پنجابی میں بھی کوڑا کہتے ہیں، جھوٹا ڈرامہ رچایا کہ جی وہ گولیاں ماری گئی، ہمارے اتنے ہزار لوگ گولیاں چلائیں گے، اتنے ہزار لوگ ہمارے مارے گئے، اتنے ہزار لوگ ہمارے لاپتہ ہو گئے۔ بعد میں اس سے اب دیکھیں اب کیسی خاموشی ہے، بعد میں وہ چند کوئی مطلب ایک بھی شہید ہونا، ایک بندے کا بھی ہلاک ہونا پولیس کی ریاستی کسی فورس کی فائرنگ سے، وہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا وہ ثابت کیا کیا کہ 12 کے نام بھی نہیں آ سکے ان کے پاس۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ گلے پڑ گیا، اب لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تو لوگوں کو خود ڈرا دیا کہ اب آپ اگر احتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے اب تو سیدھی گولیاں ماری جائیں گی، ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں گی۔ تو پھر احتجاج کے لیے اسلام آباد کی طرف آئے نہیں۔ پشاور جلسہ کیا گیا 5 اگست کو، 14 اگست کو پشاور میں احتجاج ہوا، اب یہ جلسہ 5 اگست کو الیمین گنڈا پور جلسے کے لیے گئے، لوگوں نے نعرے شارے لگائے، وہاں سے تقریر کیے بغیر بھاگ گئے، ایکسپوز ہو گیا کہ جی پی ٹی آئی فارغ۔ اب جو جلسہ ہوا 27 ستمبر کا، اس جلسے میں الیمین گنڈا پور کو جوتے دکھائے گئے، ان کے اوپر بوتلیں پھینکی گئیں، نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا، یا حقیقت تھی، لیکن ایک چیز سامنے لائی گئی پی ٹی آئی کے ٹرولز کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ولاگرز کے ذریعے، کہ الیمین گنڈا پور نے کچرے کے ڈھیر میں جلسہ منعقد کروایا تھا، وہاں کوئی انتظامات نہیں تھے۔ یہی بات علیمہ خان بھی کہتی رہی۔ جلسے کے اگلے دن الیمین گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے جیسے لوگ سوچتے رہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لائے ہوں گے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کا پیغام دے کر اپنا لے کر جانے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن نکلا کیا؟ علیمہ خان نے کل بتایا وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں تھیں، ان کو، کہ عمران خان نے مجھے بتایا ہے کہ الیمین گنڈا پور آیا تھا، الیمین گنڈا پور نے مجھے کہا کہ علیمہ خان جو ہے وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، علیمہ خان ایم آئی کی ایجنٹ ہے، اور علیمہ خان پارٹی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں، اور علیمہ خان پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ عمران خان نے۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے الیمین گنڈا پور نے یہ کہا، اور یہ بتاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا پرانا طریقہ ہے کرکٹ کے زمانے سے، وہ لوگوں کو آپس میں لڑا کر، اپنے لوگوں کو آپس میں لڑا کر اپنے آپ کو ذرا اپنی طاقت
جو ہے نا وہ اس کو زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب علیمہ خان جن کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ان کے بہنوئی نے حسان نیازی کے والد، عمران خان کے کزن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ علیمہ خان جو ہے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بن چکی ہیں وزیر اعظم کی، علیمہ خان وزیر اعظم بن سکتی ہیں، علیمہ خان عمران خان کی جانشین بن چکی ہوئی ہیں۔ تو تب سے عمران خان نے کہا علیمہ خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ ایم آئی کے ایجنٹ والی بات علی امین گنڈاپور نے کہی نہیں کہی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، علی امین گنڈاپور نے کہی بھی ہوگی، کیونکہ علی امین گنڈاپور کی اور علیمہ خان کی لڑائی بہت پرانی ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خیال میں جو لوگ جوتے دکھا کر ان کو جلسے میں گئے تھے وہ علیمہ خان کے بندے تھے، لوگ تھے۔ اب یہ سوچے کہ یہ لڑائی کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ میری بہن جو ہے وہ کچھ آگے نکل رہی ہیں، تو انہوں نے اپنی بہن کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارے بارے میں بیٹا یہ باتیں چل رہی ہیں، ورنہ علی امین گنڈاپور کو شٹ اپ کال دیتے، انہوں نے نہیں کیا۔ اس کو بھی سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا کہ زبردست تم اچھی انفارمیشن لائے میرے پاس۔ علیمہ خان کو بھی بتا دیا ہوگا کہ دیکھو یہ چل رہا ہے سارا کچھ، یہ تو گھر کی لڑائی ہے، اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے وہاں پر۔ آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی نے جب 24 نومبر کو کہا تھا کہ جی میں اسلام آباد جا رہی ہوں عمران خان کو رہا کروانے گزشتہ برس، اور جس میں انہوں نے سعودی شہزادے کے خلاف بھی ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس کے بعد پھر روبینہ خان جو عمران خان کی بہن ہے ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایجنٹ ہے ISI کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے فرا گوگی جیسی ایک اور پشاور میں جا کے پالی، وہاں پر بھی انہوں نے دکان کھول لی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی۔ یہ عمران خان کی بہن نے الزام لگایا تھا۔ تو یہ لڑائیاں، یہ لابنگ اور یہ وہ ساری PTI کے اندر اور عمران خان کے خاندان کے اندر بھی چل رہی ہے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233812280. اچھا جی، اب دوسرا مدعا جو ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا تھا، ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا انگلی توڑ دوں گی، نہیں چھوڑوں گی، میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، کینالز بنانے چاہا تو تکلیف ہو گئی، کافی ساری باتیں انہوں نے کی۔ اس پر کل قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن سینٹ میں اس کے اوپر بہت کچھ ہوا۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے احتجاج کیا، اور سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی، تگڑی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ جس طرح مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں، یہ ناقابل برداشت، ناقابل قبول، قابل مذمت ہے۔ اور ظاہر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کے بغیر تو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں مسلم لیگ نون قانون سازی نہیں کر سکتی حکومت۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کریں نا۔ تو اس کے اوپر بیانات، اس کے اوپر دھمکیاں آمیز گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا جی لوگوں کو بجلی فری اپنا معاف کر دیں، لوگوں کو بجلی کے بل معاف کر دیں اور ریلیف دیں، یہی ہم نے مطالبات کیے تھے نا۔ اور اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب جب تک مریم نواز صاحبہ معافی نہیں مانگتی اپنے اس بیانات اور لب و لہجے کے اوپر، تب تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ قانون سازی میں حصہ نہیں لے گی، ووٹنگ نہیں دے گی، سپورٹ نہیں کرے گی حکومت کو۔ ظاہر حکومت کے لیے بڑی ٹینشن کی بات ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ مسلم لیگ نون بند گلی میں جا رہی ہے، اور دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی حکومت کو، ان کی لیڈرشپ کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ کر کر رہی ہیں، ذرا انہوں نے چاچا جی کو ٹینشن دینی ہے گھر کے معاملات، خاندانی سیاست کے۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو مسلسل بتاتا آ رہا ہوں کہ جی پنجاب میں
اسحاق ڈار نے کہہ دیا نا، ندیم افضل چند نے کہا کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی پنجاب میں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اب اسحاق ڈار کی کوئی نہیں سنتا تو اور کسی کی کیا سنے گا کوئی. تو یہ اتنا ضرور ہے کہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی وفاقی حکومت کو پنجاب کے امور سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، اور وہ دور بھی رہتے ہیں. سیلاب کے ٹائم پہ آپ دیکھیں وہ نہیں آئے تھے. تو اگین یہ گھر کی لڑائی معلوم. پیپلز پارٹی کے جالے جو ہے ان کو بھی یہ لائن مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز ہمارے خلاف نہیں، اصل میں اپنے چاچا کے خلاف سازش کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں. اور اب اگر آپ ٹویٹر پر جائیں گزشتہ 2-4 دنوں سے، تو ٹویٹر پر پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی لگا ہوا ہے. کام جالے اور مسلم لیگ نون کے کارکن آپس میں گتھم گتھا ہوئے سوشل میڈیا پر، ڈنڈا پٹ جو سندھی میں کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بالوں میں آتے ہیں. کبھی ایسے ٹویٹ بھی نظر آتے ہیں جس میں غیر پارلیمانی زبان یا مطلب نازیبا الفاظ، گالم گلوچ، گندی زبان استعمال ہوتی ہوئی بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں، دنیا کے افق پر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور یہاں پر ایسی ایسی صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ آپ حیران ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو نے جو تعریف کی تھی تو پھر ترجمانوں نے اکیلے پھر اچانک کیوں ایسے بیانات دے کر مریم نواز اپنا صورتحال پیدا کی. تو بلاول بھٹو کی تعریف کے ساتھ بلاول بھٹو کے مطالبات بھی تھے. اگر ہم حق کی بات کریں تو بلاول بھٹو نے جو تعریف کی تھی قصور میں کی تھی. وہاں بیٹھ کر کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہیں بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بل معاف کیے جائیں کسانوں کو جو ڈوبے ہیں علاقے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فوری ریلیف دیا جائے. کھاد، بیج اور لانگ ٹرم انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، لیکن فوری مطالبات تو 4 کے مطالبات تھے. اب یہ مطالبات کا تعلق براہ راست وفاقی حکومت سے ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بی ایس پی میں کچھ نہیں کر سکتی، بی آئی ایس پی میں کچھ نہیں کر سکتی. وہ بی آئی ایس پی وفاقی پروجیکٹ ہے، وہ ڈیمانڈ وفاقی حکومت سے ہے. نون لیگ سے صرف مریم نواز سے صرف اتنی ڈیمانڈ ہے ان کی حکومت سے ان کی کہ جی آپ یہ ان کا نیٹ ورک استعمال کر لیں، ڈیٹا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، اپنا بنا لیں. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں کو امداد فراہم وفاقی حکومت کر سکتی ہے. بجلی کے بل معاف وفاقی حکومت کر سکتی ہے. تو جو وفاقی حکومت کے مطالبات ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت یا مریم نواز صاحبہ کا غصہ کر جانا، مائنڈ کر جانا، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جی بلاول نے تعریف کی ہے، تو بلاول نے تعریف کی تو آپ کو اچھی لگی، بلاول نے اگر مطالبہ کر لیا تو آپ کو برا لگا. ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں شہباز شریف کے خلاف سازش ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، میں ایسی سازشی تھیوریز پر یقین نہیں رکھتا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ سیاسی رساکشی، یہ بیان بازی میں پورا کا پورا سیلاب متاثرین کی طرف اب کسی کی توجہ نہیں ہے. توجہ مکمل طور پر ہٹ گئی ہے. کل میں نے دیکھا کہ جی ملتان کے آس پاس جو پانی کھڑا ہوا ہے وہ اب میڈیا دوبارہ دکھا رہا ہے، ورنہ میڈیا بی سی میں مریم نواز نے یہ کہا، بلاول نے یہ کہا، ندیم افضل چند نے یہ کہہ دیا، حسن مرزا نے یہ کہہ دیا، شازیہ عمری نے یہ بیان دے دیا، میڈیا بھی اسی پہ لگا ہوا ہے. ایک یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ذرا سیاسی پارا اتنا گرم کر لیں کہ لوگوں کو سیلاب متاثرین نظر ہی نہ آئے، سب کی توجہ سیاسی جو ہے لڑائی یا کشمکش کی طرف ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.